اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور محترم سامعین، آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق اسلام کی سب سے بنیادی اور اہم عبادت نماز سے ہے۔ اگر آپ اسلام کے ترجمانی کے لیے کسی بھی ایک عمل کا انتخاب کرنا چاہیں اور کسی بھی ایک عبادت کا انتخاب کرنا چاہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی کہ نماز ہی وہ واحد عمل ہے، نماز ہی واحد وہ عبادت ہے جس کا اس حیثیت میں انتخاب کیا جا سکتا ہے اور جس کو اس حیثیت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، یہ کس طریقے سے دین کی بنیادی عبادت ہے، قرآن مجید اس پہلو سے کیا گفتگو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات میں بتا دوں کہ نماز جو کہ روزمرہ کی چیز ہے، ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی نماز بہتر ہو، تو اس حوالے سے میں نے ایک اصولی لیکچر دے رکھا ہے جس میں نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے نماز ایک زندہ عبادت بن سکتی ہے اور ہمارے پروردگار سے ایک زندہ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ تو اس لیکچر کا لنک کمنٹس میں موجود ہے، آپ اس کا ضرور اس کو دیکھیے، اس کو سنیے۔ تو مجھے یقین یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز کے بارے میں آپ کے بہت سے تصورات درست ہوں گے، بلکہ خود نماز کی جو ادائیگی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئی ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے جو اس لیکچر میں بیان ہوئی ہیں، اور خاص طور پر نماز کی شریعت کا ہم جائزہ لیں گے، اس لیے کہ کسی چیز کا قانون خاص طور پر وہ اطاعت کی نوعیت کی چیز ہے، تو جیسے کہ اس قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے اس قانون پر عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس کی اسپرٹ بیان کی گئی ہے، اس کا سمجھنا سیکھنا یہ بنیادی دینی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے اس دینی فریضے کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہی اس کورس کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس عظیم عبادت کو ادا کیا، اس طرح ہم اسے ادا کریں، اور ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو ایک افسانہ ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے کہ نمازوں میں بھی اختلافات ہیں، تو اختلافات تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی کوئی اساس دین میں نہیں پائی جاتی، بلکہ دین میں جو کچھ ہے جب اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ ہی چلے گا کہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ہے تو اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رعایت ہے جو دی گئی ہے، ایک توسع ہے، یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز صحیح ہے اور ایک چیز غلط ہے، بلکہ ایک وسعت ہے جو دین میں رکھی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات مختلف اوقات میں طاری ہوتی ہیں، ان سب کی رعایت، ان سب کا احاطہ ہے جو اس میں کیا گیا ہے۔ اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اختلاف ہے، بلکہ اصل جو شریعت ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ تو بالکل مجمع علیہ ہے، اس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر اس میں بڑی اہم چیز جو زیر بحث آئے گی وہ نماز کی اسپرٹ ہے، اس لیے کہ دیکھیے دین کے ہر حکم کی ایک تو ظاہری فارم ہوتی ہے، اور میں جو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کی فکر میں جو زبردست قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی متاثر کیا ہے، ان کے اخلاقی رویے کو بھی متاثر کیا ہے، وہ چند جو موٹی موٹی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین نے ہمیں جو اعلیٰ ترین سطح کی عبادات دی ہیں، جو بہت غیر معمولی اور بے مثل عبادات ہیں، ان عبادات میں ہم نے جو مسئلہ پیدا کر دیا ہے وہ یہ کہ ان عبادات کی جو ہم نے ظاہری فارم ہے ان کو تو لے لیا ہے اور ان کی اسپرٹ کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا، اور دوسرا معاملہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ان ظاہری جو فارم ہے، جو ظاہری فارم ہے، یہ جو اس کی شکل ہے، یہ جو اس کا قانون ہے، جو اس کی شریعت ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس میں اپنی طرف سے بہت سے اضافے کر دیے ہیں، اور پھر اس کی بعض جو جزوی چیزیں ہیں، جو ضمنی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں، ان کو اصل موضوع بحث بنا لیا، اسی میں ہم الجھتے رہتے ہیں۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی کریکشن اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی، اور وہ جو سادہ فطری نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، اور صحابہ نے پھر تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی، اور پھر امت کے اجماع اور تواتر کے ساتھ جو نماز آگے منتقل ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ لیکچر کے آغاز سے قبل میں ایک اور اصولی بات کی بھی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ آج پہلا لیکچر ہے اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے نماز جو ہے
وہ قرآن مجید میں نہ بتائی گئی ہے، نہ سکھائی گئی ہے، نہ قرآن مجید نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں نماز سیکھنی ہے تو اس کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ موضوع ہی نہیں۔ قرآن مجید میں نماز جس حیثیت سے زیر بحث آئی ہے اس پہ آج ہم بات کر لیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کا اصل ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ حضور نے جب عبادات کو سکھایا اور اس طریقے سے دین کے جو دیگر اعمال ہیں جو سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے، سب میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجماعی طور پہ سکھایا، سب کو سکھایا، اور پھر صحابہ اکرام نے اگلوں کو سکھایا، اور پھر نسل در نسل وہ آگے منتقل ہوئے۔ اسے ہم کہتے ہیں تواتر۔ یعنی تواتر کے ساتھ کسی چیز کے آگے جانے کا مطلب کیا ہے؟ نسل در نسل وہ چیز تمام لوگوں نے تمام لوگوں کو سکھایا، سب لوگوں نے سب لوگوں کو سکھایا، اس طریقے سے آگے منتقل ہوا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں کیا ہوتا ہے؟ علمی اجماع ہوتا ہے، یعنی عملی تواتر اور علمی اجماع۔ علمی اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اہل علم، تمام لوگ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین جاری کی ہے۔ یعنی نماز کو اگر آپ لے لیجئے تو نماز کے اندر اگر فرض کیجئے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں تو پوری امت یہ کہے گی کہ 4 رکعتیں ہیں، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور ہے بھی نہیں، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ عصر میں 4 رکعتیں ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، عشاء میں 4 ہیں، فجر میں 2 ہیں۔ میں فرائض کی بات کر رہا ہوں جو اصل نماز ہے، تو پوری امت کا اس پہ اجماع ہوگا۔ تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ علمی اجماع، یعنی سب اس کے اوپر متفق ہیں۔ اور تواتر کا مطلب یہ ہے، عملی تواتر کا مطلب یہ ہے کہ عملاً ہر شخص نے اس پہ عمل کیا، اور ہر شخص نے اگر عمل نہیں کیا تو کم سے کم اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اس کو مانا ہے کہ بھئی نماز جب بھی پڑھی جائے گی تو ایسے پڑھی جائے گی، یعنی ظہر جب بھی آپ پڑھیں گے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ قانونی چیزیں ہیں، قصر کے بعض مسائل ہیں، وہ الگ سے زیر بحث آئیں گے، لیکن جب بھی بات کی جائے گی کہ نماز کیا ہوتی ہے ظہر کی، تو 4 رکعتیں ذہن میں آئیں گی، کچھ اور ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نماز کے منتقل ہونے کا اصل طریقہ ہے جو سنت کے ذریعے سے گویا کہ ہم تک منتقل ہوا، اس ذریعے کو سنت کہتے ہیں۔ قرآن مجید ہم جانتے ہیں کہ بنیادی دینی تعلیمات ساری اس کے اندر ہیں، دین کا پورا عملی ڈھانچہ سنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں، خاص طور پر نماز کے پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں، کہ اسوہ حسنہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جو سکھایا، اس پر خود بھی تو عمل کیا نا۔ تو آپ کا جو ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، پرفیکٹ قسم کا ایک نمونہ ہے، کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس نماز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کورس میں ہم دیکھیں گے۔ اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نماز کچھ لوگ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس معاشرے میں ہے، وہی کہتے ہیں کہ بھئی نماز تو ہم قرآن سے لیں گے، اس لیے کہ وہ عام طور پہ حدیثوں کو نہیں مانتے۔ تو اب وہ قرآن میں جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں سے وہ نکال لیتے ہیں، رکوع نکال لیتے ہیں، سجدہ نکال لیتے ہیں، اس طرح بھی چیزیں بہت سی وہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایسے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نماز کی رکعتیں آپ ذرا قرآن مجید سے نکال کے دکھائیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، وہ نکال نہیں سکتے۔ اور جو بھی نماز پڑھتا ہے ظاہر ہے کہ اسے نماز کچھ خاص رکعتوں کو ہی ادا کرنا ہوگا۔ یہ جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ ظہر میں 4 اور عصر میں 4 اور مغرب میں 3، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث اس کا ماخذ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب امام بخاری نے اپنی کتاب کو صحیح بخاری کو مرتب کیا، یا امام مالک نے موطا کو مرتب کیا، 1 صدی بعد 2 صدی بعد یہ سارے کام ہوئے ہیں، تو مسلمانوں نے ان کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس وقت نماز پڑھنا شروع نہیں کی۔ یہ ہمارے زمانے میں جو بہت بڑے امام ہیں اس فن کے، حدیث کے، ناصر الدین البانی، جب ان کی کتاب صفت الصلاۃ النبی جب مرتب کی گئی، جب انہوں نے تصنیف کی، تو ایسا نہیں ہوا کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تب مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ارے نماز تو ایسے پڑھی جاتی ہے۔ نہیں، نماز پہلے دن سے پڑھی جا رہی تھی، حضور نے اپنے زمانے میں سارے لوگوں کو سکھا دی تھی، 23 سال تک لوگ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ تو پہلے دن سے یہ آگے منتقل ہو رہی ہے، اور اس کا ماخذ اور اس کا ذریعہ سنت ہے۔ تو یہ ایک اور اہم بات تھی جو میں نے یہ چاہا کہ اس گفتگو کے آغاز پر میں واضح کر دوں۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کے ہم آج کا جو ہمارا کانٹینٹ ہے، جو ہمیں پڑھنا ہے، اس کے اوپر ہم آ رہے ہیں، اور ہم آج یہ دیکھیں گے کہ یہ جو
عظیم عبادت ہے قرآن مجید نے اس کو کس طرح لیا ہے، اس کو کن پہلوؤں سے بیان کیا۔ یہ میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں نماز کی کچھ نہ کچھ شریعت بھی زیر بحث آئی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کا طریقہ قرآن مجید میں ہم جانتے ہیں کہ زیر بحث آ گیا ہے، لیکن دراصل قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز اصلاً موضوع بحث ہے وہ یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی تاکید زیر بحث ہے۔ اسی کے علاوہ دوسری جو چیز قرآن مجید میں بہت تفصیل سے زیر بحث آئی ہے وہ نماز کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اصلاً زیر بحث آئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے 2 براڈر کیٹیگری میں ان چیزوں کو تقسیم کیا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا اہمیت ہے جو قرآن مجید سے، اور کیا تاکید ہے اور کیا اہتمام ہے جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فوائد ہے۔ تو پہلی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس میں اہمیت اور اہتمام کے تحت جو پہلی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، وہ ہے کثرت ذکر۔ یعنی قرآن مجید میں جس کثرت کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ نماز کا ذکر کیا گیا ہے وہ کسی دوسری عبادت کا کیا ہی نہیں گیا۔ یعنی نماز کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، بکثرت دیا گیا ہے، کہیں نام لے کے نماز کا دیا گیا ہے اور کہیں پر اشارتاً، کنایتاً، یعنی کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ نماز کا اس کثرت سے بیان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کتنی اہم ہے۔ اور یہ بھی میں واضح کر دوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں صراحتاً کہا گیا، اقیموا الصلاۃ کہا گیا ہے، اور کہیں اشارتاً کہا گیا، یعنی نماز کے اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر نمازی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب قرآن مجید یہ کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، جب یہ کہتا ہے وقوموا للہ قانتین واسجد واقترب وارکعوا مع الراکعین، تو یہ جو رکوع ہے، یہ جو سجدہ ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے، قیام ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، آپ دیکھیں کہیں بھی نماز کا نام نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ سب کچھ نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو صراحتاً کہیں ذکر ہے اور کہیں اشارتاً اور کنایتاً نماز کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلا پہلو ہے کہ سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ دین میں کوئی اور عبادت ایسی ہے ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے قریب تر جو چیز ہے وہ انفاق ہے۔ باقی روزہ گنتی کے چند مقامات، حج گنتی کے چند مقامات، اسی طریقے سے جو دیگر عبادات ہیں، قربانی ہے، اعتکاف ہے، بہت کم قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اور اس کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کثرت کو تو ہم نے دیکھ لیا، یہ اہتمام کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہتمام میں کیا چیز ہے جو توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ دیکھیے نماز کا جو صیغہ ہے قرآن مجید میں وہ یہ نہیں آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے طور پر ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو، سلو نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ سلو نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ دیکھیے نماز زندگی میں ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی جس طرح حج کیا جاتا ہے، یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ادا کی جاتی جس طرح مثال کے طور پر ہم زکوٰۃ ایک دفعہ دیتے ہیں، روزہ ایک دفعہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح نماز کوئی نفل عمل نہیں ہے جس طرح اعتکاف ہے، بلکہ نماز ایک فرض ہے اور 5 وقت فرض ہے، دن میں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ نماز کی اہمیت ہے اور اس کا اہتمام ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اقامت کا لفظ آیا، یعنی اپنی زندگی میں اسے قائم کرو۔ آپ غور کیجئے ہماری زندگی میں کوئی بھی عمل کم ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو 3 ٹائم کھاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کھانا بھی 3 ٹائم کھاتے ہیں، نماز 5 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو اس درجے میں ہماری زندگی کا جو سمجھے کہ زندگی کی جو عمارت ہے وہ نماز کے ستون پر اس طرح قائم کی گئی ہے، اور کیوں کی گئی ہے اس کی تفصیل ہم کریں گے، لیکن اس کے بعد پہلو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نماز کے کیا کیا پہلو ہیں۔ یعنی ایک تو یہی جو میں نے بیان کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، 5 دفعہ نماز ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ، اور پھر تاکید کی گئی ہے کہ اس نماز کی حفاظت کرو، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آئے اور نکل جائے اور تم بھولے رہو نماز کو، نہیں، بلکہ نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھو، اور پھر جب پڑھو تو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، رکوع کے طریقے پہ،
سجدہ ہو تو سجدے کے طریقے پہ، قیام ہو تو قیام کے طریقے کے اوپر اس کو ادا کیا جائے، اور پھر اس میں دوام ہونا چاہیے۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر نماز کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے اس کے حوالے سے کہ چاہے تم اپنا کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، تو نماز کو نہ بھولنا، بلکہ مسجدوں کو آباد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وقام الصلاۃ۔ مطلب یہ ہے کہ ان گھروں یعنی مساجد میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں تعمیر کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، ان گھروں یعنی ان مسجدوں میں وہ مردان حق صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے ہیں، جن کو کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ یعنی تجارت ہو، کاروبار ہو، اس کے باوجود اللہ کے پکارنے والے نے، منادی نے پکارا تو آپ چلے جائیے، مسجد چلے جائیے۔ کسی وجہ سے اگر مسجد جانا ممکن نہیں ہے تو بہرحال گھر میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ان مسجدوں کو آباد رہنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب مسجدوں میں جاؤ تو یہ خیال کر کے جاؤ کہ ایک عظیم ہستی کے حضور تم پیش ہو رہے ہو، اپنے آقا، اپنے مالک کی محفل میں جا رہے ہو، تو ایسے اٹھ کے چلے جاؤ نہیں، کم سے کم ڈھنگ کا لباس تو پہنو۔ تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد کے وقت اپنے لباس زینت کو پہنو، یعنی اپنا اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے چل کے جو حکمرانوں کا ذکر آئے گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کے لیے حکم ہے، حکمرانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ تم جب نماز کو قائم کرو تو خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھواؤ۔ نماز پھر جمعہ اور عید کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس میں امامت کے فرائض جو ہے وہ وقت کا حکمران سر انجام دیتا ہے، وہی خطبہ دیتا ہے، اور پھر مسجدیں بھی ان کے زیر اہتمام ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان سے کہا گیا ہے اس موقع پر کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو کیا کریں گے؟ پہلا کام نماز ہے۔ پھر ایک طرف حکمرانوں کو ہی حکم دیا گیا، دوسری طرف عام لوگوں کو ہی حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی کے ساتھ چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے۔ اچھا، یہ تو نماز کی اجتماعی پہلو کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے کچھ چیزیں زیر بحث آ گئی تھی جن کا تعلق اہل اقتدار سے، حکمرانوں سے بھی تھا، لیکن قرآن مجید اس کو جس طرح بیان کرتا ہے کہ سفر ہو، حضر ہو، امن ہو، خوف ہو، جنگ و جدل ہو، یا انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے وہ پہلو رکھ رہا ہوں جس میں پتہ یہ چلے گا کہ سفر میں اللہ تعالیٰ اس نماز کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی نماز تو پڑھنی ہے، رعایت یہ دی جا رہی ہے کہ قصر کر لی جائے۔ مزید رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ جس میں تم نارمل نماز نہ پڑھ سکو، خطرہ، کوئی اندیشہ ہے، تو پھر پیدل یا سوار جس صورت میں ہو نماز کو جس طرح تم ادا کر سکو کر لو۔ تو سفر ہو یا حضر ہو کوئی رعایت نہیں ہے، فرد کے لیے بھی ہے، اجتماع کے لیے بھی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بڑا اہم پہلو جو قرآن مجید میں اس حوالے سے زیر بحث آیا ہے وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کے قانونی سطح پر مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی کوئی شخص قانونی طور پر ہمارا بھائی ہے، یعنی سیاسی سطح پر وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کرتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ نماز کی نہ صرف کثرت ذکر ہے قرآن مجید میں، بلکہ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور ہر پہلو سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حدیثوں میں بھی یہ چیز آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ 5 نمازیں ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جس نے ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن ان نے پوری طرح اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ نماز پر منحصر کر دی گئی، اور پھر فرمایا اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ تو یہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں کیا چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ حدیثوں میں بھی یہ چیز بیان ہوئی۔ پھر جو اگلا پہلو ہے نماز کی اہمیت کا قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی نجات نماز پر موقوف ہے۔ اہل جہنم کے حوالے سے مکالمہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ دیکھیے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور پھر اہل جنت جنت الفردوس میں ہیں، جو قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وصف کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ انجام رکھ دیا، لیکن شروع میں جو بات بیان کی گئی تھی کہ جنت الفردوس میں کون جائیں گے، جو اوصاف وہاں بیان کیے گئے ہیں وہاں بنیادی وصف یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں یہ پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ نجات نماز کے اوپر ہی موقوف ہے۔ پھر قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں دینی مطالبات کی فہرست آتی ہے، جہاں کہیں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، دین کس چیز کا نام ہے، تو ہمیشہ نماز سب سے پہلے ہوتی ہے، یا تو تنہا نماز آتی ہے یا نماز سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ دین قیم کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے وہ پہلو ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو اہمیت، تاکید اور اہتمام کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو دوسرا عنوان میں نے قائم کیا ہے وہ ہے نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نماز کا بنیادی مقصد جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ خدا کی یاد ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو انہیں جب اللہ تعالیٰ مکالمے کا شرف بخشتے ہیں، ان سے یہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ یہ وہ چیز ہے جو نماز کا مقصد ہے، قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن میں اس وقت صرف سرسری اشارہ کر رہا ہوں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ نماز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نماز کا دوسرا پہلو جو قرآن مجید میں اس کی حکمت کے حوالے سے آیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں پوری کائنات ہی نماز پڑھ رہی ہے تو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو اس بات کو ادا کر رہی ہیں، لیکن یہاں قرآن مجید نے نماز کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ باقی کائنات بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہی پڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک آفاقی عمل ہے، کائناتی عمل ہے، تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اگلی جو چیز قرآن مجید زیر بحث لاتا ہے اس کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایمان اور بندگی کی زندگی کا سب سے بڑا اظہار، یعنی ایک شخص جب بندہ مومن بنتا ہے تو جو دینی مطالبات اس سے کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیشہ نماز ہی آئے گی، یا ان اوصاف میں ہمیشہ سب سے پہلے نماز آئے گی۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے نماز سب سے پہلے ایمان کا بنیادی اظہار نماز سے ہو رہا ہے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی گئی تھی وہ تو کمال کی بات ہے، یعنی وہاں یہ کہلوایا گیا حضور سے سورہ نام میں
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ دیکھیے بڑا خوبصورت یہ ادبی تعبیر ہے کہ نماز جو ہے علامت ہے زندگی کی، میری نماز یعنی میرا جینا اور میری قربانی یعنی میرا مرنا۔ جس وقت ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو موت ہے، موت کا واقعہ ہے ایک جانور کی جو پیش آ رہا ہے، اشارہ ہے کہ میری جان بھی آپ کے لیے جائے گی۔ اس کے بالمقابل میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میری زندگی آپ کے لیے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ہم کھانا کم کھاتے ہیں، نماز زیادہ پڑھتے ہیں، تو یہ نماز کی اہمیت ہے کہ یہ بندگی کی زندگی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو صورتحال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور پھر اگلی جو چیز ہے کہ نماز دیکھیے یہ مارے باندھے ادا کرنے کی چیز نہیں، یہ محبت، شوق اور خوشیوں کے ساتھ ادا کرنے کی چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ بڑی عاجزی کے ساتھ، فرما بردارانہ انداز میں کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یعنی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ جب اہل ایمان کے جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں تو نماز کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نماز ایسی نہیں ہے ہمارے بندے کی زبردستی کی، بلکہ خشوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ پھر نماز کا جو اگلا فائدہ ہے، اس کی حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ یہ فواحش سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں اقیم الصلاۃ نماز کا اہتمام کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور منکر سے انسان کو روکتی ہے۔ پھر نماز کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ کہ یہ گناہوں کو دور کرتی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین اور نماز کا اہتمام کرو دن کے دونوں حصوں میں اور شب کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی سارے گناہ سے مراد وہ گناہ جو صغیرہ ہیں، وہ گناہ جن میں حق تلفی نہیں ہوئی ہے، وہ گناہ جن میں توبہ کی ایسے ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے توبہ کرنا۔ یعنی ان کے معافی کے لیے یعنی جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبائر ہوتے ہیں، ان میں تو واحد تمام توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کسی کا حق تلف کر رکھا ہے تو حق کو ادا کرنا ہوگا، مال دبا رکھا ہے تو مال دینا ہوگا، ایسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو یہ جو نیکیاں ہیں، اور خاص طور پر نماز سب کی جو نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہم یہ پڑھیں گے آگے کہ کس طریقے سے وضو کرتے وقت گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے وقت گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے اس کو بڑی خوبصورتی سے ایک تمثیل سے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کیا اس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر روزانہ 5 وقت نہا رہا ہو، تو خیر ہمارے دروازے پہ نہریں نہیں بہتی، ہم تو واش روم میں شاور میں کھڑے ہو کے نہاتے ہیں، یا بالٹی میں پانی بھر کے نہاتے ہیں، یا باتھ ٹب میں نہاتے ہیں، اور 5 دفعہ ہم اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچئے ہمارے اوپر کوئی گند رہ سکتا ہے، کوئی پسینہ رہ سکتا ہے، کوئی غبار رہ سکتا ہے؟ ہم بالکل کلین ہو جائیں گے۔ نماز کا یہی معاملہ ہے۔ تو نماز جو ہے اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے سے بالکل اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن کیسے گناہ، وہ میں نے واضح کر دیا۔ اگلا پہلو بڑا اہم ہے کہ ہر مشکل میں یہ سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ صبر اور نماز ہے جس سے ہمیں مدد چاہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سورہ علق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا لَا تُطِیعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ہرگز نہیں اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی سجدہ کر کے کرتے کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور حضور کے متعلق تو ہم جانتے ہیں، روایات میں بکثرت یہ بات آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، وظیفے پوچھتے رہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، قرضہ ہو گیا ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا دیا گیا، حضور کی زندگی میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، وظائف نہیں ملیں گے، وہاں تو ایک ہی وظیفہ ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں، روئیں، جو مانگنا ہے اس سے مانگیں، عالم کا بادشاہ ہے، اس سے براہ راست مکالمہ کریں۔ بھائی آپ کو ایکسس دے دی گئی ہے اللہ کے حضور، اور آپ وظیفے پوچھ رہے ہیں۔ زیادہ اہتمام کرنا ہے تہجد کے وقت پیش ہو جائیں، کیسے دعا قبول نہیں ہوگی؟
اور فرض کر لیں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کچھ بہتر دیں، یعنی خیر ہی خیر ہے، اس راستے میں خیر ہی خیر ہے۔ تو حضور کے متعلق ہم جانتے ہیں کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تھا، بڑا معاملہ اس سطح پہ بھی کہ آفاقی سطح پہ سورج گرہن، چاند گرہن، اجتماعی مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، ان سارے موقعوں پہ حضور نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی ذاتی مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جنگ کا موقع ہے، بدر ہے، احزاب ہے، جنگ کا موقع ہے، حضور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا، اور یہی حضور کا وظیفہ ہے۔ پھر اگلی چیز یہ کہ دعوت حق کی یہ پہچان ہے، اور داعی حق کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اگر آپ خدا کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو ہر دور میں یہی رہا ہے، جو بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر حضور کو جب اس منصب پر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے اور انذار عام کے لیے آپ کو کھڑا کیا، تو اس وقت سورہ مزمل میں ہم جانتے ہیں کہ انسٹرکشن جو دی گئی وہ یہ کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے راتوں میں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے اوڑھ لپٹ کر بیٹھنے والے رات کو کھڑے رہو، اور سونے کے لیے تھوڑا چھوڑ کر، یعنی کچھ حصہ آپ سو سکتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل کر دی، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس لیے کہ قرآن مجید کو جس وقت انسان پڑھتا ہے تو یہ خدا کے الفاظ ہیں، ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور جس وقت آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے حضور کھڑے ہوئے، تو خدا کے سامنے کھڑے ہو کے آپ خدا کی بات کو جب ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے مطلب کیا ہے؟ حضور سمجھ سمجھ کے پڑھیں، یعنی عربی زبان حضور کی تو اپنی زبان تھی نا، تو وہاں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایک لفظ پہ غور کرو، ایک ایک لفظ پہ سوچو، تو پھر اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ بھی ملتی ہے، جو فیض ہے وہ بھی ملتا ہے، جو برکت ہے وہ بھی ملتی ہے، اور جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور یہی اصل میں دینی مطالبہ ہے۔ تو پھر ہمیں روایات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے اس وقت کی فضیلت بیان کی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات ہمارے قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کون دعا کر رہا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون بخشش چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو عالم کا پروردگار آ کے پوچھتا ہے، تو اگر کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھیے، اس وقت پڑھیے، کچھ مانگنا ہے تو اس وقت میں مانگیے۔ تو سارے وظیفوں کے سوالوں کا یہ ایک ہی جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے کہ تہجد کے وقت میں پیش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس وقت خود پوچھ رہے ہوتے کہ کوئی ہے میں اسے دوں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نماز کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے آج ہم نے دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔